فی نفسک، اس لیے کہ جو کچھ میرے اندر ہے وہ تجھے پوشیدہ نہیں، اور جو تیرے پاس ہے اس کو میں نہیں جانتا، اس لیے کہ انکا انت علام الغیوب، غیوب کے خزانے تیرے پاس ہے۔ اور اس عقیدہ کی وضاحت کے لیے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حال سے کہلوایا گیا، اے بریڈ فورڈ کے مسلمانوں، ہم اس عقیدہ کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اقول لکم عندی ما خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ولا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا، اور میں یہ بھی کہتا ولا اقول لکم انی ملک، میں کو فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ آج اللہ کا نبی تین عقیدے نبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ساری چیزوں کا مختار کل ہوتا ہے، اگر نبی مختار کل ہوتا تو وہ ابو طالب جس کے احسانات حضور زندگی میں نہیں چکا پاتے اس کو ضرور ایمان کے اندر لے آتے۔ پتہ چلا کہ نبوت کا اختیار کسی حد تک ہوتا ہے، نبی مختار کل نہیں ہوتا۔ اور جو آج کہتے ہیں کہ مختار کل ہیں، مجھے بتائیں کہ ابو طالب کو حضور نے جنت میں لے گئے؟ کیا ابو طالب کو ایمان لے گئے ان کو داخل کر دیا؟ جب ابو طالب کو ایمان نہیں لا سکے تو باقی کیسے لا سکتے تھے؟ تو یہ عقیدہ آج یہ کہنا کہ نبی ہر کچھ کر سکتا ہے، نہیں، ابو طالب کے ایمان پر ہمارا یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا نبی بھی چاہنے کے باوجود ابی طالب کو ایمان اور ہدایت نہیں دے سکا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ ہدی، تیرے چاہنے سے ہدایت نہیں ملے گی، اے اللہ جسے میں نبی جس کو میں چاہتا ہوں اسے ہدایت ملے گی۔ پتہ چلا کہ مختار کل نبی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شخصیت کو بتایا کہ اللہ اور میرے فرق ہے کہ میں مختار کل نہیں ہوں۔ ہر چیز کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف ایک اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری فرمایا والا عالم الغیب، لوگوں نے آ کر پوچھا اگر اللہ کا نبی غیب جانتا ہوتا، میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں جو آج ممبر و محراب پر بیٹھ کر چیختے ہیں کہ آج مجھے صرف سورہ والضحیٰ کا شان نزول تو بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر وفد آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے کون ہے، ذی القرنین کا قصہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تم کل آنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ کل بھی آگی لیکن نبوت اپنی زبان سے نہ بتا سکی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو آپ اتنے عاجز، ایک مہینے تک سلسلہ وحی کا انتظار رہا، تب جا کر اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ نے اس بات کے کہنے پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے آپ کو اتنا بڑا انتظار کرنا پڑا۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت اسی وقت بات کرتی ہے جب اللہ اجازت دیتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وہی بات کرتا ہوں جو اللہ مجھ پہ وحی کرتے ہیں۔ اللہ کی وحی کے علاوہ نبی اپنی زبان سے مختار کل بھی نہیں بنتا اور عالم الغیب بھی نہیں بتاتا۔ اگر یہ بات جانتے ہوتے تو ضرور بتاتے۔ اس سے بڑی دلیل کیا کرتا ہوں میرے دوستوں، جو کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتا ہے وہ سورہ نور کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں۔ اگر وہ سورہ نور پڑھتے ہیں، سورہ نور کے بارے میں جانتے ہیں، اگر حضرت عائشہ صدیقہ پر لگنے والا الزام نبوت کے علم میں ہوتا تو آپ غموں کے ساتھ راتیں کیوں گزارتے، پریشانی کے عالم میں آپ کے دن کیوں گزرتے؟ پتہ یہ چلا کہ عائشہ پر لگنے والے الزام سے اس کی حقیقت سے نبوت واقف نہیں تھی، تاں کہ اللہ نے پورے سورہ نور اتار کر بتایا کہ میری عائشہ ان ساری چیزوں سے بری اور پاک اور صاف ہے۔ تب جا کر عائشہ کے گھر، صدیق اکبر کے گھر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اس واقعے میں صلح حدیبیہ کی نسبت سے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا کہ حضرت عثمان زندہ ہے تو آپ یہ بیعت نہ کرتے، اور یہی درس ہمیں دیا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں سمجھتا، اور یہی ہمارے عقیدے کی نجات ہے۔ اگر اس عقیدے میں خرابی ہے تو جس طرح میرے موصوف مولانا رنگونی کہہ رہے تھے تو ہماری نجات کا دار مدار عقائد کی بنیاد پر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو عمارت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ دوسری بات جو میں مختصر 2 لفظوں میں بیان کر کے بات کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی امت گروہ اپنے اس افکار کی وجہ سے 72 گروہوں میں تقسیم ہوئی، آنے والی میری امت 73 میں بنے گی۔ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ ہوگا کہ جو گروہ جنت میں جائے گا۔
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیں وہ کون ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو کام میں نے کیے جو ان کو کرے گا، وہ اصحابی جو میرے صحابہ نے کیے وہ کرے گا۔ فرمایا میرے کام کرنے والا، میرے صحابہ کے کام کرنے والا وہی جنت میں جائے گا جس کام کو جنت کی کسوٹی بتایا اللہ کے رسول نے۔ آج تم انہیں جہنمی کہتے ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا اصحابی، اللہ کے رسول فرما گئے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ جب میرے نبی نے منع کر دیا، اب جو زبان میرے اللہ کے نبی کے صحابی کو گالی پکنے کے لیے اٹھے گی اس زبان کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہم نے ماضی میں بھی یہ جنگ لڑی ہے اور آج بھی یہ کہتے ہیں بریڈ فورڈ سے میں اپنے غیور علماء کی موجودگی میں، غیرت مند علماء کی موجودگی میں اور ان اہل حق کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری یہ زبان نیام میں واپس نہ آئی اور تم نے صحابہ کو بکواس کرنے کی کوشش کی یا ہمارے علماء اکابرین کو بکواس کرنے کی کوشش کی، ہم تم سے نبرتنا جانتے ہیں۔ ہم نے ماضی کی تاریخ تو اگر تم جانتے ہو تو پھر تمہیں میرے خیال میں ہماری طرف سے اس سبق کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جو حضور غائب جانتے ہیں اور جو عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان فتویٰ بازیوں نے ہمیں کبھی خوف زدہ نہیں کیا ہے۔ ہم کسی تک دبنے والے نہیں ہیں، ہم ان باتوں سے پہلے بھی گزرے ہیں اور آج بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک تم علم کی بات کرنا چاہتے ہو آؤ، ہم کسی بھی میدان میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں سے آنکھیں دو چار کر کے دیکھو تو صحیح، یہ بازو آزما کے دیکھو تو صحیح۔ ہم نے تمہیں یہ بازو پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں، یہ کبھی خنجر نہیں اٹھے گا اور نہ انشاءاللہ یہ چلنے پائے گا۔ آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں نا کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نہ صحابہ کی عظمت پر کسی پر سودا بازی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو، ان عزیزوں کو، میں برادر حافظ عطا اللہ بھائی رمضان صاحب اور کے تمام دوستوں کو کہ جنہوں نے علماء بریڈ فورڈ کی زیر پرستی، وہ مولانا ابراہیم خان ہوں، وہ مولانا فضل داد ہوں، وہ مولانا یعقوب صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پہلے پروگرام کا آغاز کر کے انہوں نے آج بریڈ فورڈ کی تاریخ کا ایک نیا رخ دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ میں ان علماء کرام کی موجودگی میں جو ملک کے اطراف سے، چاہے وہ مولانا اقبال رنگونی ہوں، مولانا اکرم ہوں، قاری عبدالرشید ہوں یا مولانا قاری حق نواز یا قاری اظہار احمد یا مولانا ارشد یا باقی جتنے حضرات آئے ہیں، میں آپ کو ان علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جہاں کہیں ہماری ضرورت ہوگی اور حافظ ممتاز صاحب ہوں یا کوئی بھی، آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں۔ ہم دامیں در میں سخنے قدمیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ کی رفاقت انشاءاللہ حاصل رہے گی، آپ کی اور ہماری رفاقت آپ کو حاصل رہے گی۔ میں آپ کو اس واقعہ کی نسبت سے دو ہی باتیں، بہت سارے واقعات اس قصہ سے نقل ہوتے ہیں لیکن ہے یقین کے ساتھ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور دوسرا اس قصہ سے کہ صحابہ کی عظمت ہے اللہ نے جو بیان کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو بھی اس درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آئے تھے ہم ان سب سے راضی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے کھول کھول کر اس قصہ کو بیان کر دیا۔ اللہ کی رضامندی کے بعد کسی کو ان سے ناراض ہونے کا اگر پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی، جو بڑے مفصل انداز میں اپنی بات کہہ رہے تھے اور انہوں نے اپنے بیان کے اندر حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے ایک بات کی، تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کو یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ جو ہے ہمارا عقیدہ پہ ایسا نہیں ہے کہ جو دلائل سے خالی ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے عقائد ایسے ہیں علماء اہل سنت والجماعت کے کہ جو ہم دوسروں کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کی مکتوبات ہیں۔ میں اس کے ایک صفحے سے یہ بات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو حضرت ابو طالب کے ایمان کے متعلق، تاکہ کوئی کسی ابہام میں نہ رہے کہ یہ ان کا صرف عقیدہ ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا جو ہیں
ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور وہ اپنے ایک مکتوب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولوں کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ جس امر کی طرف دل سے متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں کہ جس وقت چاہیں اور جو کچھ چاہیں ہو جائے، کیونکہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے واسطے یہی چاہتے تھے کہ وہ اسلام لاویں، اور ظہور میں ایسا نہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا، جس سے صاف پایا جاتا ہے۔ اس جملے پر غور کریں آپ حضرات، اور میں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جو ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جملے پر غور کریں۔ حوالہ یہاں موجود ہے، جو دیکھنا چاہے ہم اس کو دکھا سکتے ہیں کہ جس سے صاف یہ پایا جاتا ہے کہ جب نبی کو کل اختیار نہیں تو ولی کو کس طرح سے ہو، جب نبی کو اختیار نہیں تو ولی کو کس طرح سے ہو۔ یہ بات ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں لکھی بلکہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ اب تو تمہیں مان جانا چاہیے ضد چھوڑ کے۔ اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دوں گا حافظ وسیم صاحب کو، اور انشاءاللہ ان کے بعد جو ہے وہ آج کا آخری اور اختتامی بیان مولانا ظہیر صاحب کا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور صحابہ کی شان میں شاعر لکھتے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، گلزار کا
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے، معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے۔ رفتار کا عالم کیا ہوگا، رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سلام اس پر کہ شکستیں دیں جس نے باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ شکستیں دیں جس نے باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ ساکن کر دیا جس نے طوفان کی موجوں کو، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے اب بھی سنا سکتے ہیں خالد و حیدر کے افسانے۔ اب میں اس سے پہلے کہ اپنے آج کے آخری اور مہمان مقرر اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی کو دعوت دوں، چند قراردادیں ہیں جو آج کے اس عظیم الشان اجتماع کی توسط سے ہم ارباب اقتدار کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قراردادیں میں پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا ہماری مسجد بلال کے خطیب، ہمارے انتہائی محترم اور معزز ساتھی مولانا محمد سراج صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہ قراردادیں پیش کریں۔ میں آپ حضرات سے مولانا کے لیے اتنا ساتھ مانگتا ہوں کہ آپ ان کی جب باتیں سنیں اور آپ اس سے متفق ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ ضرور دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کی تائید کریں گے جب مولانا آپ کو کہیں گے۔ آپ تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ مولانا سراج صاحب چند قراردادیں پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ چند قرارداد ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ مساجد و مدارس میں خفیہ کیمرے یا خفیہ نگرانی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس کو بند کیا جائے۔ نمبر 2، وزیر اعظم کیمرون کا بیان کہ ملٹی کلچرزم ناکام ہو گیا، اب طاقت کا استعمال ضروری ہے، یہ بیان مسلمانوں کے خلاف چلنے والی تنظیموں کے ہاتھ میں بڑا ہتھیار ہے۔ یہ بیان وزیر اعظم کے منصب پر فائز شخصیت کو زیب نہیں دیتا۔ وزیر اعظم اس بیان کو واپس لیں اور مسلمانوں سے معذرت کریں۔ مسلمان اس ملک کے پرامن شہری ہیں، جہاں دوسری کمیونٹیز نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا ہے، وہاں مسلمان کسی سے بھی پیچھے نہیں رہے، لہذا یہ بیان مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنا ہے، وزیر اعظم اس کا ازالہ کریں۔ نمبر 3، چینل 4 نے جو پروگرام پیش کیا ہے یہ مسلمانوں کو مساجد سے اور ان کے بچوں کو مدارس سے بدظن کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، اس کا قانون موجود ہے، وہ راستہ اپنانے کی بجائے ٹی وی پر چلانا سراسر شرارت ہے۔ آج یہ جلسہ عام اس پروگرام کو مسترد بھی کرتا ہے اور اس کی مذمت بھی کرتا ہے۔ نمبر 4، برطانیہ میں موجود چند چینل مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں میں ان کے منفی پروگراموں کی وجہ سے سخت تشویش پائی جاتی ہے، جن کو علماء کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ لارڈ نذیر احمد بھی اس کا نوٹس لیا ہے۔ آج کا جلسہ لارڈ نذیر احمد کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ یہ مذہبی پروگرام پیش کرنے والے لوگ اپنی روش پر نظر ثانی کریں، ورنہ حالات کی تمام تر ذمہ داری ان کے مالکان پر ہوگی۔ کیا یہ تمام قرارداد آپ حضرات کو منظور ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں اس سے پہلے کہ اپنے آخری مہمان کو دعوت دوں، اس سے پہلے ہماری بریڈ فورڈ کے انتہائی باغ و بہار شخصیت مولانا احمد بانا صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ مولانا احمد بانا صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم अब मौलाना ज़हीर महमूद साहब तशरीफ़ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Brothers, respected ulama kiram, assalamu alaikum wa rahmatullah. Research has shown that person's concentration span at its best is around about 50 minutes. Because this is a religious gathering, we'll extend it for another half an hour, 1 hour 20 minutes. Now it's been 3 hours, and judging by the school results of inner Bradford, I think we're seriously pushing it. I just saw a book by Hazrat Maulana Iqbal Sahab, may Allah preserve him, regarding Umar radiallahu anhu. And it reminded me of the famous hadith where Umar radiallahu anhu was walking with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "O Messenger of Allah, you are more beloved to me than everything besides myself." And the Prophet ﷺ turned to Umar radiallahu anhu and he said, "O Umar, no person can be a true believer until I am dearer to him and more beloved to him than everything else." And then the narration mentions that Umar radiallahu anhu put his head down and he began to think. And I pondered about this narration, and I thought, as Umar radiallahu anhu changed over, although there's different narrations on the issue, over this, that he changed considerably quick. After a while he put his head up and he said, "O Messenger of Allah," he said, "Now you are more beloved to me than everything else, even myself." And the Prophet ﷺ said, "O Umar, now you have become a true believer." You mean the pinnacle of belief. And I thought, how did this quick conversion come about? And then I read Imam Khattabi rahimahullah's opinion upon it.
And Imam Khattabi rahimahullah mentions that Umar radiallahu anhu put his head down and he began to contemplate. And he thought that without the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Umar himself is nothing. He is nothing. He is lost in this dunya and in the hereafter. And this is the truth. Without the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Umar radiallahu anhu would have been just one of the other Bedouins. He wouldn't have been the man who brought the two superpowers to their knees. And this is why I want to divide, and I'll make this very brief. I want to divide this issue of love and how it was translated in the life of Umar radiallahu anhu and the rest of the Sahaba radiallahu anhu. In Arabic, the word love is mahabba, and in Urdu they call it muhabbat, which is similar, and it emanates from the root word habba, which means a seed. And see, when you sow a seed and then that seed attains the right environment, there's plenty of rain, there's enough sunshine, the land is fertile, then that little seed brings forth some fruit, some vegetation, something which is of benefit to mankind. Similarly, love. See, when you first meet somebody and you incline towards that person, then the seed of love is sown in the heart. And if that seed of love attains the right environment, the person that you love deserves the love. The person that you love is a great object of love. And also it reciprocates that love. Then that little seed of love grows until it embellishes the entire heart. Not only does it embellish the entire heart, it manifests on the limbs. You want to do things for that person. You want to speak about that person. You are only thinking about that person, and I'm talking in the halal form here. And if you want to see the greatest example of this, you look into the life of the Sahaba radiallahu anhum. They love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam because the Prophet sallallahu alaihi wasallam reciprocated that affection. He showed the Sahaba radiallahu anhum love which was unparalleled in history, until they reached the state where Khubayb ibn Adi radiallahu anhu was brought to Mecca, just where around about Masjid Aisha is today, if those who have been for Umrah. And the narrations mention that the mushrikeen had captured him and they wanted to kill him slowly. So what they did is that they began to cut pieces of flesh from his body, and they began to poke him with a lance. And whilst he was going through this excruciating agony, Abu Sufyan, who hadn't become a Muslim at that time, came to Khubayb and he said, "Oh Khubayb, wouldn't you prefer that the Prophet ﷺ was in your place and you were at in the comforts of your home?" And Khubayb radiallahu anhu said, "You think this excruciating pain is gonna make me change my mind regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam?" He said, "By Allah," listen to this Abu Sufyan, "by Allah, death is easier for me than a thorn prick the Prophet sallallahu alaihi wasallam." And it was on this occasion that Abu Sufyan said, "I have sat with the Persian rulers and I've sat with the Roman rulers, and I've seen how their followers love them. And I've seen how Muhammad's followers love him." And he said, "I swear by Allah that the followers of the Prophet ﷺ love him more than the followers of the Persian and the Roman emperor. Because they brought love to a different level." The truth is that the Prophet ﷺ was even loved by the animals, and he was loved by even inanimate objects. When the Prophet ﷺ came to Mecca, and the narrations mention he came to Makkah, and when he would do his Jum'ah khutbah, he would lean on a date palm tree. And one day a lady came to him
and she said, "O Messenger of Allah, if you wish, I have a slave who's a very good carpenter, and I will ask him to make you a pulpit." And the Prophet ﷺ agreed. And the narration mentioned that the next week when the Prophet ﷺ came and he ascended the pulpit and he began to give the Jummah khutbah. And this narration is tawatur. Many Sahaba narrated it, because many of the Sahaba were there, they were present, and they all narrated in their own words. And the Sahaba radiallahu anhum say, when the Prophet ﷺ ascended the pulpit, some Sahaba say, we heard a crying noise from the tree. Others say it was crying like a small baby. Others say it was crying like a she-camel in labor. Others said that it was crying like a small child who had been taken from its mother. Others said it was crying like a she-camel whose child had been snatched away from it. And the Prophet ﷺ descended from the pulpit and he embraced it. And the narrator mentioned that the sobbing slowly stopped. And then the Prophet ﷺ gave it an option of being a tree in Jannah, from which the awliya and the sulaha will eat from its fruits. And it chose to be a tree in Jannah. And Hasan Basri rahimahullah says that if this is the love that a tree has for the Prophet ﷺ, then what is the love that a believer should have for the Prophet ﷺ? And Umar radiallahu anhu would often cry after the demise of the Prophet ﷺ, and the Sahaba asked him, "Oh Umar," and he said, "I can't control myself." He said, "If a tree cried upon the departure of the Prophet ﷺ, then why should I not cry? Why should I not cry?" And this is why, when we compare our love and their love, it's totally different. We profess love. We profess love, all of us profess love. But you look at the love that Sahaba radiallahu anhum had, and I often say this, I said Abu Bakr radiallahu anhu brought love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to a different level. Humanity had never seen love that Abu Bakr radiallahu anhu had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. No Layla, no Majnoon loved his Layla like Abu Bakr radiallahu anhu loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. No Romeo loved his Juliet like Abu Bakr radiallahu anhu loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is no exaggeration. And this is why Umar radiallahu anhu would say, and he would say, if I could give the actions of my entire life for a day and night in the life of Abu Bakr radiallahu anhu, I would give the action of my entire life for a day and night in the life of Abu Bakr radiallahu anhu. Who was Umar? Umar radiallahu anhu was Amir al-Mu'mineen. And he was the man regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if Umar radiallahu anhu was walked down one path, shaitan would never be able to walk down that path. If there was a prophet to come after me, it would have been Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, last night I entered into Jannah and I saw this beautiful white palace and I wanted to enter into this palace. And I asked the angels, who does this palace belong to? And they said, it belongs to Umar ibn al-Khattab. And the Prophet ﷺ said, "Oh Umar, I remembered your ghaira and I didn't enter." Umar is saying, he's saying that if I could give the actions of my entire life for a day and night in the life of Abu Bakr, I would. What was that day? That day was the day that Abu Bakr radiallahu anhu spent with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the cave. The narrations mention that Abu Bakr radiallahu anhu went into the cave and he cleaned it up. And there was a number of holes. And he took off his upper garment and he tore it into pieces and he covered the holes. And then he requested the Prophet sallallahu alaihi wasallam to come in. But there was still one hole which he didn't have any garment left for. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam put his blessed head upon his thigh and he went to sleep. And what Abu Bakr radiallahu anhu did is that he put his foot over this particular hole. And in that hole there was a snake. And the snake wanted to come out and it saw Abu Bakr radiallahu anhu's foot in front of it and it bit the foot of Abu Bakr radiallahu anhu. Can you imagine? Now it's easy for me to say, it's easy for you to listen. But can you imagine the excruciating pain? But Abu Bakr radiallahu anhu didn't want to wake up his beloved. And this is why when I say that no mother loved her child like Abu Bakr radiallahu anhu did, this is no exaggeration. In the old days when children used to wet themselves, what did the mothers used to do? They used to sleep on the wet side. This is before the advent of Huggies and Pampers.
They would sleep on the wet side and they would put the child on the dry side. But has there been a mother in history who was bit by a serpent, but she didn't want to wake up her child because she didn't want to cause the child discomfort? There's never been. And the narration mentioned that Abu Bakr radiallahu anh didn't wake the Prophet sallallahu alaihi wasallam to the degree that he couldn't bear the pain. So his tears began to roll down his cheeks, and they fell onto the blessed cheek of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam woke up. And Umar would say, I would give the actions of my entire life for that day and that night. And do you know what that night was? That night was the night where the Prophet ﷺ passed away. And the narrations mentioned that Abu Bakr radiallahu anhu had gone to the corner of Mecca, Medina, where his second wife stayed. Because the Prophet ﷺ was feeling better in the morning. And then he got the news that the Prophet ﷺ passed away, and he hurried. He hurried. And when he entered the masjid, the Sahaba were in a state of confusion. Umar ibn Khattab radiallahu anhu was saying that if anybody says that the Prophet ﷺ has passed away, I will remove his head from his body, for he's a munafiq. Some were saying that the Prophet ﷺ hadn't passed away. Others couldn't walk. Narration mentions some couldn't even talk. And Abu Bakr radiallahu anhu, the weak one, this was the amazing thing. He was regarded as body-wise, he was the weakest amongst the Sahaba radiallahu anhu. You know, when you think about Abu Bakr radiallahu anhu, what do you think about? You think about a big man. You know, 6'6", a Khalid bin Walid, a Umar ibn Khattab. No. Abu Bakr radiallahu anhu was small. Aisha radiallahu anha mentions that he was light in complexion and he was thin. He was so thin that his trousers wouldn't remain around his waist. He was so thin that his cheekbones were protruding, his eye sockets had gone in, and you could see the bones on his fingers because he was so thin. And when he walked with a stoop. But the Sahaba radiallahu anhu mentioned that Abu Bakr radiallahu anhu was the weakest in body, but the strongest and the bravest from amongst us. This is what he's like. And this is why when he entered the masjid, Abu Bakr radiallahu anhu was known to be the one who cried the most after the Sahaba, but because he was destined to be the next Caliph. And I often say that Abu Bakr radiallahu anhu had cried his crying. When the verses إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا were revealed, that when the help of Allah will come and you will see people entering into Islam, army upon army, the Sahaba were all elated. They said the help of Allah is going to come. And the narration mentioned Abu Bakr radiallahu anhu was sitting and to the side, and he was crying because he knew that the latter part of the chapter indicated to the demise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the Prophet sallallahu alaihi wasallam doing tasbih and asking for istighfar. And he knew that this indicated to the demise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was crying. 2 days, 3 days before the Prophet ﷺ passed away, the narration mentioned that he was feeling better and he came into the masjid. And when he came into the masjid, the Sahaba were elated. And then the Prophet ﷺ finished the salah and he ascended the pulpit. And then he gave an example of a man who has been given a choice, either to remain in this dunya or to move on to his Lord. And he had chosen to move on to his Lord. And all the Sahaba thought that he was just giving a parable, just an example. But Abu Bakr radiallahu anhu was sitting there and he was crying because he knew that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was speaking about himself. And Abu Sayyid al-Khudri radiallahu anhu mentioned, I saw this old man crying and I was thinking, why is he crying for? And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam eyes fell on Abu Bakr radiallahu anhu and he said, oh Abu Bakr, calm down. Oh Abu Bakr, calm down. And Abu Bakr radiallahu anhu couldn't control himself. And this was when the Prophet ﷺ brought testimony to Abu Bakr radiallahu anhu. What could be a greater testimony than this? That the Prophet ﷺ said that whoever has done me a favor in this dunya,
I have repaid him. As for Abu Bakr, Allah will repay him on the day of judgment. And if I was to take a friend, it would have been Abu Bakr, but the brotherhood and the friendship of Islam will suffice. And then the Prophet ﷺ said that all the doors into the masjid should be closed, illa khawqata Abi Bakr, besides the door of Abu Bakr radiallahu anhu. And when the Prophet ﷺ passed away, I often say that Abu Bakr radiallahu anhu had cried his crying, because Allah had destined for him to be the next Caliph. And this is why when he walked through the masjid and he went into the house of his daughter Aisha radiallahu anha, where the blessed body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam lay, and the narration mentioned that he removed the cloak from the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he kissed the Prophet sallallahu alaihi wasallam on his forehead, and he looked at the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." He said, "You are beautiful in life and you are as beautiful in death, O Messenger of Allah." And then he came out, and Umar radiallahu anhu was saying, whoever says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has passed away, I will remove his head from his body. And Abu Bakr radiallahu anhu said, he said, calm down, O Umar, calm down. And Umar wasn't having it. And then he gave his famous khutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." He said, whoever worships the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then let him know that he has passed unto his Lord. And whoever worships Allah, then let him know Allah is hayy, is alive, and death does not befall him. And then he recited verses which were revealed on the battle of Uhud. And Umar radiallahu anhu says, then I realized that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had passed away. And when I realized this, my legs could no longer hold me and I fell to the ground. Now you compare the love that these people had for the Prophet ﷺ and the love that we have. We profess love. All of us profess love. But what does our love translate into? I'll tell you what it translates into. It translates into us giving it a larger, big slogan. Bro, I'm ready to die for the honor of the Prophet ﷺ. I'm ready to die for him. You're not ready to live like him and you're ready to die for him? Bro, Islam, Takbir, Allahu Akbar. I'm ready to die for Islam. You're not ready to live like a Muslim? Are you ready to die for Islam? The jihad of the West for us is to live like Muslims. But knowingly or unknowingly, we have taken other people as our role models. And they are our role models. They are the people that we follow. We know more about celebrities than we know about the Prophet ﷺ. What does that mean? Knowingly or unknowingly, we have made them our role models. They tell you wear high heels, you wear high heels. Low heels, low heels. Palestinian scarf is in fashion, you all wear Palestinian scarf. What are you wearing that for, bro? The cause. Viva Palestina. They tell you